یہ اس سمے کی بات ہے جب سردی کی وجہ سے ہر طرف برف پڑی ہوئی تھی، اور ایسے میں پرندوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ جو بھی دانہ زمین پر پڑا ہوا تھا وہ برف کے نیچے آ گیا تھا، اور پرندوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہاں ایک چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چڑیا کے پاس ایک مٹھو آیا اور اس سے آ کر کہنے لگا، چڑیا بھی کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں، میں نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بات سن کر چڑیا بھی کہنے لگی، مٹھو بھیا، کل سے میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، لیکن میں ایسے نہیں رک سکتی، میں ان کو بھوکا نہیں مرنے دے سکتی، میں انسانوں کی بستی میں جاؤں گی اور ان کے لیے کھانا تلاش کر کے لے کے آؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مٹھو بہت حیران ہوا، اور اس نے اس کو منع کیا اور وہاں سے اڑ گیا، اور جا کر اس نے کوے میاں کو یہ بات بتائی۔ چڑیا کو سمجھایا جائے کہ وہ انسانوں کی بستی میں نہ جائے، وہ مر جائے گی، انسان بہت ظالم ہوتے ہیں۔ کوے میاں بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے، اور وہ چڑیا بھی کے پاس جا کر اسے سمجھانے لگے کہ انسان بہت ظالم ہوتے ہیں، وہاں پر مت جاؤ، تم مر جاؤ گے۔ لیکن ان کی بات سن کر چڑیا بولی، نہیں کوے میاں، جس طرح ہم پرندوں میں کچھ اچھے اور کچھ برے پرندے ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ اچھے اور کچھ برے انسان ہوتے ہیں، میں اپنے بچوں کو بھوکا مرنے نہیں دے سکتی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اور یوں چڑیا جنگل سے نکل جاتی ہے اور انسانوں کی بستی کی طرف اپنا سفر طے کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچ رہی ہوتی ہے، راستے میں وہ تھک کر ایک درخت پر آرام کرنے کے لیے بیٹھتی ہے کہ اسے وہاں ایک شکاری نظر آ جاتا ہے۔ شکاری نے اپنی بندوق اس پر تان دی ہوتی ہے کہ وہ اس کا شکار کرے۔ چڑیا بھی جلدی جلدی وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ تھوڑا آگے جا کر ایک اور درخت پر بیٹھتی ہے کہ انسان کا چھوٹا بچہ اس پر پتھر برسانے لگتا ہے۔ چڑیا بھی وہاں سے بھی تھک کر اٹھ جاتی ہے۔ وہاں سے تھوڑا سا آگے جاتی ہے کہ ایک گھر کے پاس سے اسے بار بار رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ چڑیا بھی اس گھر کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہاں ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ باجی، یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ سوتا نہیں ہے، اسے میں کب سے سلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سن کر چڑیا بھی اسے کہتی ہے کہ میں اس کو ایک لوری سناتی ہوں، جس کی وجہ سے یہ سو جائے گا، مجھے دو اس کو۔ چڑیا بھی تھوڑا سا آگے ہو کر لوری سنانا شروع کرتی ہے۔ سو سو جا چھوٹے بچے سو جا، سو جا چھوٹے بچے سو جا، چڑیا رانی آئے گی، دانا دن کا لائے گی، سو جا میٹھی نیند سو جا۔ وہ بچہ چڑیا بی کی لوری سن کر فوراً سو جاتا ہے۔ عورت بہت حیران ہوتی ہے اور چڑیا کا شکریہ ادا بھی کرتی ہے، اور اسے آنے کی وجہ پوچھتی ہے تو چڑیا بتاتی ہے کہ ہمارے جنگل میں برف کی وجہ سے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، تھوڑا سا بھی دانہ نہیں مل رہا، میں اسی کی تلاش میں ادھر انسانوں کی بستی میں آئی ہوں۔ تو وہ عورت اس کی بات سن کر جلدی سے اسے کچھ دانہ دے دیتی ہے۔ چڑیا بھی وہ دانہ لے کر واپس جنگل آتی ہے اور مزے سے اپنے بچوں کو دانہ کھلاتی ہے، اور یوں چڑیا بی نے اپنی محنت سے وہ دانہ چگ لیا، اور باقی جانور اور باقی پرندے صرف دیکھتے ہی رہ گئے۔